بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المظلوم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل الشباب المؤمن بقدری الراضی بکتابی القانع برزقی التارک لشہوتہ من اجلی ہوا عندی کبعض ملائکتی. حدیث قدسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل فرما رہے ہیں. جیسا کہ بزرگان یقیناً مستحضر ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں، حدیث میں اور حدیث قدسی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے بزبان پیغمبر، لیکن مختص ہے، خاص کلام ہے. حدیث قدسی بھی کلام الہی ہے بزبان پیغمبر، لیکن کلام خاص نہیں ہے. اور حدیث فقط کلام پیغمبر ہے. احادیث قدسیہ بعض علماء کے نزدیک اللہ کا کلام ہیں لیکن بے الفاظ پیغمبر، اور قرآن لفظ بھی خدا کا ہے، کلام بھی خدا کا ہے، صرف زبان پیغمبر کی استعمال ہو رہی ہے. لیکن حدیث قدسی میں کیا ہے؟ کلام اللہ کا ہے لیکن الفاظ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہوں، بلکہ ان الفاظ کا انتخاب خود رسول اکرم نے کیا ہے. لہذا قرآن اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے، لیکن بالآخر ہر دو کلام الہی ہیں. پروردگار اپنے پیغمبر سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر وہ جوان، اب اس جوان کی کچھ صفتیں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، غور کیجئے گا. چونکہ میرا عنوان جوان، رمضان اور قرآن ہے، لیکن جو گفتگو پیش کی جائے گی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بزرگ سالان اور ہمارے بزرگ حضرات شامل نہیں ہیں. نوجوان کچھ خاص، جوان افراد کچھ خاص خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جس کے پیش نظر اس گفتگو کا عنوان مختص کیا گیا ہے اور اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر افراد اس بحث کے دائرے سے خارج ہیں، یا وہ بہت ساری باتیں کہ جو ان کے لیے ان سے متعلق نہیں ہے یا اس پر عمل نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک خاص حوالے سے وہ کیوں انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کروں گا. کیا ارشاد پروردگار؟ ایسا شباب، ایسا جوان. صفتیں کیا بیان فرما رہا ہے پروردگار؟ پہلی صفت فرما رہا ہے المؤمن بقدری. قدر یعنی اندازہ. ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس قدر، اس قدر، جس قدر. یہ جو قدر کا لفظ ہے یہ اردو میں بھی اندازے کے لیے، لیکن قدر سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اندازے سے جو کچھ میں نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. تقدیر کے اوپر ایمان لانے والا نوجوان. پہلی صفت المؤمن بقدری، میں نے جو مقدر کیا ہے اس پر ایمان لانے والا ہو. الراضی بکتابی، عربی میں
کتاب کا جو معنی ہے، کتبہ کا مادہ، لکھنا جس کو ہمارے کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ ہم اگر اپنی زبان اردو سے اس معنی کو سمجھنا چاہیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اتفاقاً استعمال ہے، مستعمل ہوتا ہے۔ کس معنی میں؟ ہم کہتے ہیں یہ، جب ہم کسی شے کے لیے یہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، کتابت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز کے لیے کہیں کہ یہ لکھی جا چکی ہے تو اس سے مراد ہماری کوئی خاص لکھائی مراد نہیں ہوتی، کوئی لفظ مراد نہیں ہوتے، کہیں یہ لکھا جا چکا، لکھا جا چکا یعنی یہ طے ہو چکا ہے، یہ چیز ہمارے لیے طے ہو چکی ہے۔ الراضی بکتابی، وہ مومن جوان کہ جو میری رضا راضی ہو، کس پر؟ جو چیز میں نے اس کے لیے معین کر دی ہے۔ اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ تقدیر میں اور اس کتاب کے تعین میں، یعنی وہ چیز کہ جو معین ہو گئی، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چیز مقدر ہوتی ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن جو کتاب لکھ دی گئی ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لہذا تقدیر کے معاملے میں جہاں پر آ رہا ہے وہاں پر پروردگار فرما رہا ہے المؤمن، ایمان رکھتا ہو تقدیر پر، لیکن جہاں جو لکھا جا چکا ہے، معین ہو چکا ہے، وہاں پہ فرما رہا ہے الراضی، راضی رہنے والا ہو اس چیز پر جو میں نے اس کے لیے معین کر دی ہے۔ دو مختلف مرحلے ہیں۔ تیسری صفت کیا فرمائی؟ القانع برزقی، جو رزق میں نے اسے عطا کیا ہے اس پر قانع رہنے والا ہو۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ التارک لشہوتہ، اپنی شہوات سے دوری اختیار کرنے والا، اپنی شہوات کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا۔ یہ چاروں کام جو وہ کر رہا ہے، ایمان رکھ رہا ہے قدرت پر، راضی رہ رہا ہے اپنی جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے معین کر دی ہیں اس پر، قانع ہے رزق پر، اور چھوڑنے والا ہے اپنی شہوات کا، کس لیے؟ من اجلی، میرے لیے، میری خاطر۔ جس جوان نے یہ چار صفتیں پیدا کر لیں تو پروردگار فرماتا ہے ہوا عندی، میرے نزدیک وہ نوجوان کس طرح سے ہے؟ کبعض ملائکتی، میرے بعض فرشتوں جیسا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار فرما رہا ہے کبعض ملائکتی، یہ کس طرح کی فضیلت ہے؟ جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب ہم انسان کو اشرف المخلوقات اور فرشتوں سے بھی افضل انسان کو مسجود ملائکہ سمجھتے ہیں، تو بعض ملائک جیسا ہونا اس جوان کے لیے کس فضیلت کا باعث ہے؟ گویا یہ کوئی خاص فضیلت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پروردگار جس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ کیفیت ہے فرشتے کی کہ جو اس کی کیفیت عصمت ہے، اس کے معصوم ہونے کے اعتبار سے، کہ جس طرح سے میرے ملائکہ معصوم ہے میرے نزدیک، یہ نوجوان اسی طرح سے میرے لیے پاک ہے۔ اب اس کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ وہ فرشتے ہو کر بالاجبار پاک ہیں، اور یہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے اس پاکیزگی کو، لہٰذا یہ اپنے درجات میں حتماً بلند ہے۔ لیکن جب پروردگار اس کو فرشتے سے تشبیہ دے رہا ہے تو وہاں جو شباہت مقصود ہے وہ شباہت عصمت میں ہے، معصومیت میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، کہ جس طرح سے فرشتہ پروردگار کے نزدیک پاک اور صاف ہوتا ہے اس طریقے سے یہ نوجوان۔ جوان کی اہمیت کے اوپر اتنی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، اتنی روایات موجود ہیں، اور اتنی عجیب و غریب، یعنی واقعاً بعض اوقات اگر آپ ان روایات کا مطالعہ کریں تو انسان حیرت میں رہ جاتا ہے کہ کتنی دقت اور کتنا توجہ ہے اسلام کی جوان کے اوپر۔ میں صرف ایک روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اور عنوان پیش کر کے آگے بڑھوں گا کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میرے مولا کے انصاروں کی جو تعداد ہے اس کی اکثریت جوان ہوں گی۔ اکثریت جوان، کتنی اکثریت جوان ہوگی؟ پوچھنے والے نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ تو میرے مولا نے فرمایا ہوں گے بوڑھے، لیکن بوڑھوں کی تعداد کو میرے مولا نے اس طرح سے بیان کیا، فرمایا بوڑھوں کی تعداد ان انصاروں میں اسی طرح سے ہوگی جیسے آٹے میں نمک ہوا کرتا ہے۔
اب آٹے میں جو نمک کی مقدار آپ تصور کیجئے، وہ مقدار امام کے انصاروں کے درمیان، جوانوں کے درمیان بزرگوں کی ہوگی، بوڑھوں کی ہوگی، لیکن اس سے دل ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے مطالب ہیں، انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا اگلی بحث میں پیش کروں گا۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پروردگار نے مجھے اپنے پیغام کو پہنچانے کا، اپنے پیغام کی تبلیغ پر مأمور کیا، تو سب سے زیادہ جو مجھے جواب ملا، جنہوں نے سب سے زیادہ میری بات کو قبول کیا وہ نوجوان تھے، اور جنہوں نے میری سب سے زیادہ مخالفت کی وہ بوڑھے تھے۔ تاریخ بھی اس بار اگر جا کر آپ دیکھیں موجود ہے۔ جوان، اب ہم ایک الگ جہت سے اس گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ جوان کو ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ جس وقت بچہ سن بلوغ پر پہنچتا ہے تو ایک خاص سن، تقریباً 16-17 سال سے، اسپیشلی 16-17 سال سے لے کے 25 سال 26 سال تک کی عمر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی جوانی کی بہاریں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح سے کوئی گلستان، کوئی باغ، کوئی چمن اپنی بہار میں اپنے عروج پر ہوتا ہے، یا شاعرانہ اصطلاح میں کہوں کہ باغ جو ہے اس کی جوانی اپنی جوبن پر ہوتی ہے بہار میں، اسی طرح سے یہ جوان اپنی توانائیوں کے اعتبار سے، وہ صلاحیتیں، وہ قدرت، وہ استعداد جو اس کے اندر ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔ بہار کا تصور کیجئے، فصل بہار، ایک باغ کا تصور کیجئے کہ جب آپ اس باغ میں داخل ہوں گے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو بظاہر اس باغ میں نظر آئیں گی؟ پھول نظر آئیں گے، کلیاں نظر آئیں گی، ہرے بھرے پتے، ہری بھری گھاس، ہر طرف ہریالی، تازہ ہوا، تازگی کا احساس، زندگی کا احساس۔ یہ وہ احساسات ہیں جو کہ ہر ایک کو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطریات ہیں۔ جو بھی اس باغ میں جائے گا، تقریباً جو بھی اس باغ میں جائے گا، اس کو یہ احساسات ہونے ہیں، مگر یہ کہ اس کے ذہنی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے کوئی خلل ہو تو وہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے۔ ورنہ جو بھی سالم طبیعت کا شخص باغ میں جائے گا اس کو یہ احساسات حاصل ہوں گے۔ اب آپ ڈاکٹر کو فرض کیجئے اس باغ میں جائے تو وہ بھی تقریباً یہی احساسات رکھے گا۔ ایک انجینئر کو فرض کیجئے وہ بھی اس باغ میں جائے گا تو اس کے بھی احساسات ایسے ہی ہوں گے۔ ایک وکیل، کسی اور پروفیشنل آدمی کا تصور کیجئے، جو بھی اس باغ میں جائے گا اس کے یہ احساسات ہوں گے۔ لیکن اب تصور کیجئے کہ اسی باغ میں کوئی شاعر چلا جائے، یا اسی باغ میں کوئی مصور چلا جائے، یا اسی باغ میں کوئی فلسفی چلا جائے، تو بہار اور باغ دونوں اس کی طبیعت پر جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ دوسروں کی طبیعت پر نہیں ہوتے۔ اسے جو چیزیں دکھائی سنائی دے رہی ہوتی ہیں وہ دوسروں کو دکھائی سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ کیوں؟ اسے کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ اسے کلیوں کا چٹکنا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اسے پھولوں کا مسکرانا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اسے پتوں کے لہلہانے کی صدا آ رہی ہوتی ہے، اسے چڑیوں کے چہچہانے کی صدا آ رہی ہوتی ہے، نغمات سنائی دے رہے ہوتے ہیں اسے۔ نسیم بہاری اس کے اوپر کچھ ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ بعض اوقات یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ دونوں کے درمیان ایک حس کا فرق ہے، ایک توجہ کا فرق ہے۔ یہ اس حس سے جب باغ کو دیکھ رہا ہے تو اسے نظر آ رہی ہیں، اسے سنائی دے رہی ہیں، انہیں سنائی نہیں دے رہی۔ پس حس اگر انسان کے اندر ہو، توجہ انسان کے اندر اگر موجود ہو تو انسان بعض اوقات وہ چیزیں درک کرتا ہے، وہ چیزیں محسوس کرتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے۔ اور جب وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے تو جو محسوس نہیں کر پاتے وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ جس طرح سے فصل بہار آتی ہے، فصل خزاں آتی ہے، گرمی ہے، سردی ہے،
اسی طرح سے پروردگار عالم کی بھی رحمت کے موسم ہیں. کبھی اس رحمت پر خزاں ہوتی آتی ہے خزاں، لیکن خزاں کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر اسی باغ پر خزاں ہو اور یہی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ پروفیشنل افراد، یہ افراد جائیں تو ان کو باغ میں سوائے خشکی کے کچھ دکھائی نہیں دے گا، حزن و ملال کے ان کو کچھ حاصل نہیں آئے گا. لیکن دوبارہ اگر شاعر، فلسفی، مصور یہ جائے گا تو اسے خزاں کے اندر بھی خوبصورتی دکھائی دے گی، اس کو زرد پتوں میں بھی ایک حسن دکھائی دے گا. بس احساس رکھنے والا ہر حال میں خوبصورتی کو تلاش کر لیتا ہے، ہر کیفیت میں جو ہوتی ہے خوبصورتی اس کو ڈھونڈ لیتا ہے. نظر کہتے ہیں، انگلش کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دی آئی آف بیہولڈر. خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. خوبصورتی دیکھنے، آپ دیکھنے کی حس ہونی چاہیے، محسوس کر سکیں، آپ کو دکھائی دے گی. اب پروردگار کی بھی رحمت کی فصلیں ہیں، اور ایک فصل رحمت ایسی ہے کہ جو فصل بہار کہلاتی ہے. یہ رحمت کی فصل بہار کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ رحمت کی فصل بہار شروع ہوتی ہے ماہ رجب کے ابتدا سے. یہاں رجب کا چاند نظر آیا اور وہاں پر رحمت پروردگار کی نسیم رحمت کے جھونکے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مادی بہار میں اور خدا کی بہار میں ایک بڑا واضح سا فرق ہے. وہ کیا ہے کہ بہار اپنے ابتدا میں جوبن پر ہوتی ہے، جیسے جیسے فصل گزرتی چلی جاتی ہے بہار ختم ہونے لگتی ہے اور آخر میں آ کے متصل ہو جاتی ہے کس سے؟ گرمی سے. لیکن پروردگار کی بہار کا انداز مختلف ہے. جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ بہار جوبن پہ آتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے وقت آگے چلتا جاتا ہے اس بہار میں اس کی تری اور تازگی میں اضافہ ہوتا، تراوٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بہار، جیسے بہار 3 مہینوں کی ہوتی ہے، پروردگار کی رحمت کی بہار بھی 3 مہینوں میں ہے. ابتدا اس کی رجب سے ہوتی ہے، شعبان آتا ہے اور رمضان کی انتہا پر یہ بہار اپنی انتہا کو پہنچتی ہے. اب اس سارے عرصے کے اندر جو نسیم رحمت پروردگار ہے وہ جاری رہتی ہے. اسی کو روایات میں نفخات الرحمانیہ کے نام سے، نفخ کہتے ہیں ہوا کو، روح کو، روح کے لیے بھی نفخت فیہ من روحی، میں اسے پھونک دوں. یہ جو چلنے والی چیز ہے، چلنے والی کیفیت ہے، اس کے لیے عربی میں نفخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نفخات رحمانیہ، نسیم رحمت پروردگار ان مہینوں میں چلتی ہے. اب جب یہ ان مہینوں میں یہ چلتی ہے عزیزان محترم، تو جس طرح سے بہار کے کچھ اثرات ہیں، جب یہ پھولوں پر، پودوں پر آتی ہیں تو وہ مہکنے لگتے ہیں، کھلنے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، ان میں تر و تازگی آ جاتی ہے. اس تر و تازگی کے اثرات میں نے افراد پر بتا دیے. جن میں حس ہوتی ہے وہ اسے محسوس کرتے ہیں، وہ ان نغموں کو سنتے ہیں، وہ ان کیفیات کو حس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. جب نفخات رحمانیہ چلتی ہے، اللہ کی رحمت کی نسیم چلتی ہے، تو اس کے اثرات بھی انسانوں پر ہوتے ہیں. کن انسانوں پر ہوتے ہیں؟ جو کہ رحمت خدا کو ڈھونڈنے والے ہیں، جو رحمت خدا کو تلاش کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ پروردگار کی رحمت کی ضرورت ہمیں ہے، ہمیں اس کی رحمت کو ہماری ضرورت نہیں ہے. لہٰذا قدم بڑھانے والے افراد، یعنی قدم ہم نے بڑھانا ہے، تلاش ہم نے کرنا ہے، جستجو ہم نے کرنی ہے. تو جو لوگ رحمت پروردگار کی جستجو میں ہوتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس رحمت کو حاصل کر لیں، تو وہ لوگ آگے بڑھتے، قدم بڑھ، اس چیزوں کو حس کر رہے ہیں. رجب سے لے کر شعبان اور پھر رمضان میں چونکہ تمام کے تمام رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے، لہذا وہ بہت کچھ جو آپ رجب و شعبان میں نہیں کر پاتے رمضان میں خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. یہ رحمت کا اثر ہے. دیکھیے رحمت ہی کا اثر ہے. آپ میں سے بعض افراد کو توفیق ہوئی ہوگی، انہوں نے رجب میں بھی روزے رکھے ہوں گے، شعبان میں بھی روزے رکھے ہوں گے، رمضان کے بھی ماشاءاللہ روزے چل رہے ہوں گے.
لیکن انصاف سے بتلائیے کہ رجب اور شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ تیسرے چوتھے روزے کے بعد ہی انسان کہتا ہے یار کافی ہو گیا، بس اب کچھ روزے بعد میں رکھ لیں گے. مشکل ہوتا ہے نا. لیکن تمام تر، اب کتنی گرمی ماشاءاللہ کراچی میں سال پڑ رہی ہے، اس تمام تر گرمی اور پریشانی، اور پھر وہ جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، اور ہمارا ملک برا نہیں ہے، ہماری عوام بری نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں. بہرحال جیسے بھی ہیں، لیکن ان کی وہ وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پانی اور بجلی اور اس طرح کے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کے کندھوں پر سے بوجھ اٹھا لیا گیا ہے. ابھی شعبان کے آخر تک انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا کیسے، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی انسان اپنے اندر ایک سبک پن کا احساس کرتا ہے، ایک ہلکے پن کا احساس کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شروع کے ابتدا کے کچھ روزے اس کے لیے سنگین محسوس ہوں، لیکن پھر رمضان ایسے گزرتا ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. یہی نسیم پروردگار ہے. یہ جو احساس ہے، بعض اوقات ہم اگر توجہ نہ کریں تو یہ احساس نکل جاتا ہے، محسوس ہی نہیں کرتے. لیکن یہ جو مرحلہ ہے جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہی مرحلہ احساس کا مرحلہ ہے. احساس، اگر آپ جیسے میں نے آپ کی توجہ دلائی تو آپ بھی متوجہ ہوئے کہ ہاں یہ احساس ہوتا ہے. عزیزوں، یہ احساس یہ چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بازگشت اسی بات کی طرف ہے کہ جہاں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم رمضان میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں. جیسے ہی یہ شیاطین زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، انسان خود بخود اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے، اپنے آپ کو سبک پاتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا پاتا ہے. اب اس کے لیے آگے بڑھنا، دیکھیے اب یہ نسیم رحمت اپنے جوبن پر کیسے پہنچتی ہے کہ جتنے بھی اس بہار کو کھلنے کے موانع ہو سکتے ہیں، اس بہار کو اپنی جوانی اور مستی میں اور جوبن پہ آنے پر جو چیزیں روکنے والی ہو سکتی ہیں، پروردگار رمضان میں ان کو روک لیتا ہے. اپنی رحمت کے دروازوں کو اس کو پوری طرح سے کھول دیتا ہے. یہ رجب سے کھلے ہوئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے کہا پھولوں پر بہار آتی ہے، اس رجب، شعبان اور رمضان یہ وہ مہینے ہیں عزیزوں جس میں مومنین پر بہار آتی ہے، جن میں مستغفرین کے اوپر بہار آتی ہے، جن میں تائبین کے اوپر بہار آتی ہے، جن میں نادمین کے اوپر بہار آتی ہے. پھر یہ کھلتے ہیں، ان میں رنگ پیدا ہوتا ہے، ان کے نغمے استغفار اور توبہ کی دعاؤں اور سسکنے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. جس طرح سے شاعر و مجنون، ان شاعر اور جتنے بھی فلسفی اور مصور، ہم جن کو مجنون کہہ رہے ہیں، ایسے افراد ان نغموں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے آسمان کے ملائک زمین پر آ کر ان پھولوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ان بہاروں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ جو مستغفرین کا گریہ ہے، وہ جو نادمین کی شرمندگی کے آنسو ہیں، وہ جو تائبین کی سسکنے کی آواز ہے، وہ فرشتوں کے لیے اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے شاعر کے لیے بہار کے نغمے ہوا کرتے ہیں. جس طرح سے وہ، اسی لیے پروردگار کیا فرماتا ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع کرتا ہے، فرشتے مومنین کے درمیان آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، این الرجبیون، این الرجبیون. کہاں ہے رجبیون؟ کون ہے رجبیون؟ وہ ہیں کہ جو پروردگار کی رحمت کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں. یہ احساس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احساس کہاں سے آئے گا؟ یہ غنچے، یہ پھول، ایسا نہیں ہے، میں پھر سے ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ بزرگان اپنی جگہ پر ہیں، ان کی کیفیات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان میں سب سے تر و تازہ پھول، وہ کلیاں جو کہ حسن ہوتی ہیں اس باغ کا، وہ ہوتا ہے جوان. کون سا جوان؟ کہ جو ان دنوں میں اپنے آپ کو پروردگار سے متصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. جو اب دیکھیں کتنی جوانی میں، جوان کے لیے مشکل ہوتا ہے بھوک یا پیاسا رہنا، بزرگوں کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. جوان کے لیے مشکل ہے، سختی ہے نا، تنگی ہے، ایک طرح کی پریشانی ہے. کیا پروردگار اتنی رحمت کے بعد، خصوصاً ان مہینوں میں کہ جن میں یہ نسیم رحمت چل رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار کو ہمارا بھوکا رہنا پسند ہے؟ کیا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ ہماری بھوک سے کیا حاصل ہوگا پروردگار کو؟ وہ تو غنی علی العالمین ہے،
اسے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، میں نے جیسے کہا تھا نا کہ جو لوگ دید رکھتے ہیں وہ خزاں میں سے بھی نکات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو مشکلیں ہیں، اگر ایک خاص دید سے دیکھا جائے تو خود یہ پروردگار کی رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے پروردگار کی؟ ہم انسان مرکب ہیں جسم اور روح سے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ ہمارا اصل کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا؟ ہمارا جسم ہماری حقیقت ہے یا ہماری روح ہماری حقیقت ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہماری روح دراصل میں ہماری حقیقت ہے۔ یہ جسم بدلتا رہتا ہے، جوانی میں کچھ تھا، بچپن میں کچھ تھا، بڑھاپے میں کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایک میں ہے جو بچپن سے لے کر آخر تک میں ہی رہتا ہے، وہ میں، وہ ہماری روح جو ہمارے ادراکات، ہمارے اپنے وجود کا احساس کرنے والی ہے، وہ میں، وہ روح ہماری اصل ہے۔ اس روح کا اس بدن کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ تفصیلی بحث ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیا رابطہ ہے اس روح کا بدن کے ساتھ؟ آسان الفاظ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو اگر سمجھاؤں تو روح کا جسم کے ساتھ رابطہ وہی ہے جو مرکب کا راکب کے ساتھ ہوتا ہے، سوار کا سواری کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی سواری کسی نہ قسم کی ہوگی یا آپ نے استعمال کی ہوگی۔ موٹر سائیکل کو تصور کر لیجئے، گاڑی کو تصور کر لیجئے۔ مرکب کا کام ہے آپ کو مقصد تک پہنچانا، مرکب کا اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی۔ چلتی کا نام گاڑی کیوں؟ اس لیے کہ چل رہی ہے تو پہنچا دے گی۔ دنیا کی بہترین گاڑی ہو، اگر راستے میں کھڑی ہو جائے تو کسی کام کی نہیں ہے، یہ پہنچاتی ہے۔ گاڑی کا کام کیا ہے؟ سوار کا کام کیا ہے؟ سواری کا کام منزل تک پہنچانا۔ کس کو پہنچانا؟ سوار کو۔ راکب اور مرکب کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ راکب جہاں چاہتا ہے مرکب کو لے جاتا ہے۔ ہماری روح ہمارے بدن پر اسی طرح سے مسلط ہے، لیکن ہم کتنی مرتبہ اپنی روح کو درک کر پاتے ہیں؟ عام اپنی زندگی میں کبھی آپ غور کیجئے کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی روح کو درک کر پائیں کہ ہماری کوئی روح بھی ہے؟ تصور کیجئے، صبح اٹھے، ناشتہ کیا، آفس، دفتر، اسکول، کالج چلے گئے، شام کو پلٹے، پھر کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا، دوستوں سے بات کی، سو گئے۔ ایک روٹین، ایک چرخ ہے جس میں چلتے چلے جا رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ کتنی مرتبہ اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اب یہ بھی پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے کچھ سلسلے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ انسان میں بیداری کی لہر آتی ہے اور وہ متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں، میری روح بھی ہے، میری روح بھی ہے، میری کوئی حقیقت بھی ہے۔ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے خواب کا رکھا ہے۔ خواب انسان دیکھتا ہے، اس کا جسم وہی ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں پھر رہا ہے، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں۔ تو خواب کے بعد انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے نا کہ وہ کون تھا جو پھر رہا تھا ادھر ادھر، یہ کیا چیز تھی، یہ میں نے کیسے دیکھا، کیوں اگر دیکھا؟ تو وہ متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں، جسم کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ جو عالم خواب میں سفر کرتی ہے۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ روح کو درک کرنے کا، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات، وہ گرفتاریاں، وہ مصائب ہیں کہ جو ہمارے اوپر آتے ہیں۔ جیسے ہی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بشدت اپنی روح کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں کھانا بھول جاتے ہیں، پینا بھول جاتے ہیں، استراحت، آرام کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، پریشانی ہمارے لیے نعمت بن کر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پریشانی کے آتے ہی ہم اپنے جسم سے جدا ہوتے ہیں، اپنے جسم سے غافل ہوتے ہیں، اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ روح ہمیں متوجہ کرتی ہے پروردگار کی طرف۔ لہذا جب سوال کرنے والے نے امام صادق علیہ السلام مولا سے سوال کیا خدا کے بارے میں، تو مولا نے کیا مثال دی؟ کشتی کا سفر، دریا میں، سمندر میں جا رہے ہو، کشتی غرق ہو جائے، اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے،
لیکن ایسے میں اب دیکھیے جب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے تو مصیبت اور پریشانی کی معراج کو تصور کیجئے، موت کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، کوئی نجات کا آسرا نہیں ہے، اس سے زیادہ سخت کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ اتنی سخت مشکل میں میرا امام فرما رہا ہے، اتنی سخت مشکل میں وہ ذات کے جو تیرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ ذات مجھے بچا سکتی ہے وہی خدا ہے۔ پس مشکل میں جس ذات کی طرف انسان خود بخود متوجہ ہوتا ہے وہ پروردگار ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جانے کے بعد بھی امید باقی رہتی ہے وہی خدا ہے خدا۔ تو پس مشکل کا کام کیا ہے؟ آپ کو آپ کے مرکب سے جدا کر کے راکب کی طرف متوجہ کرانا، جسم سے جدا کر کے روح کی طرف متوجہ کرانا۔ دیکھیے عام زندگی میں بھی راکب اور مرکب میں کیا فرق ہے؟ راکب کی غذا اور ہوتی ہے، مرکب کی غذا اور ہوتی ہے۔ ہم جو خود کھاتے ہیں وہ گھوڑے کو نہیں کھلاتے، اور جو گھوڑے کو کھاتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے۔ جو خود کھاتے ہیں وہ موٹر سائیکل، مشین کو، گاڑی کو نہیں کھلاتے۔ جو وہ کھاتی ہے وہ ہم نہیں کھاتے، اگر ہم اسے کھلائیں تو وہ شہید ہو جائے گی، اور جو وہ کھاتی ہے اگر ہم کھائیں تو ہم شہادت پا جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا نا، عقلاً دونوں میں الگ الگ فرق ہے، راکب الگ ہے، مرکب الگ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف مرکب پر ہی توجہ رکھیں تو راکب کی غذا نہیں ملے گی، راکب مرنے لگے گا۔ اسی طرح سے اگر راکب پر اتنی توجہ دی جائے کہ مرکب کو ہی چھوڑ دیا جائے تو مرکب مر جائے گا۔ لیکن ایک تعادل ہونا چاہیے۔ مرکب کا جو خیال، دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں، اب یہ زندگی کی مثالیں ہیں، انہی سے سمجھنے کے لیے اگر امام علی علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں عبرتیں زیادہ ہیں، عبرتیں حاصل کرنے والے کم ہیں۔ یہ عبرتیں ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی کو دھونے سجانے میں خرچ کر دیتے ہیں، طرح طرح کی پالش لگاتے ہیں، طرح طرح کے رنگ لگا رہے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن لے کر آ رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے ان کی کہ چمکتی دمکتی دکھائی دے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے چمکنے دمکنے میں ہماری عزت ہے۔ حالانکہ یہ چمکتی دمکتی راستے میں کہیں کھڑی ہو گئی تو پھر کوئی آ کر نہیں پوچھے گا گاڑی کا ماڈل کیا تھا، کتنی چمک رہی تھی، جتنی عزت تھی سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو گاڑی پر اتنا توجہ دو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اب میں ایصال ثواب کے لیے بھی اور ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر استاد صفت جعفر مرحوم شہید کا، ان کے بعد بھی ایک سواری تھی۔ ہمارے جو دوست ان سے نزدیک رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ محرم سے شروع میں پہلے وہ جا کر اس کی ایک دفعہ ٹیوننگ کراتے تھے، جس ٹیوننگ پہ پورے سال چلتی تھی ان کی گاڑی۔ انہوں نے کبھی اس سے اوپر کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، لیکن اس ایک سواری سے اس شہید نے جتنی خدمت کی ہے، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر اتنی خدمت نہیں کر سکے۔ مرکب کی جو حیثیت ہے اسے وہ حیثیت دو، راکب کی جو حیثیت ہے اسے پہچانو۔ لیکن آپ نے فرق دیکھا کہ جہاں پر ہم اس فرق کو محسوس کرنے لگے، میں نے کیا کہا تھا ابھی کہ بہار میں بہار اس کو دکھائی دیتی ہے جس کے پاس احساس ہو، روح اس کو دکھائی دے گی جس کے پاس احساس ہو، نسیم رحمت اسے محسوس ہوگی جس کے پاس احساس ہو، جو توجہ کرے۔ یہاں تک لانے کا مقصد ہے آپ کو کہ یہ جو احساس ہے کہ جہاں پر راکب اور مرکب دونوں جدا دکھائی دینے لگے اور دونوں کی ضرورتوں کو الگ الگ انسان محسوس کرنے لگے، وہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دو مقام میں نے آپ کو بتا دیے۔ تکلیف میں انسان محسوس کرتا ہے لیکن اس کی شدت بہت مختصر ہوتی ہے، جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوئی وہ کیفیت ختم ہو گئی، انسان بھول جاتا ہے۔ کیسے انسان اپنی روح کو ایسے درک کرے کہ اس کے اثرات اس کے اوپر باقی رہیں؟ تو پہلا کام انسان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ آمادہ ہو اس چیز کے لیے کہ وہ یہ کام کرے۔ ہماری آمادگی، ہم چاہتے ہوں۔ دیکھیں اگر ہم نہیں چاہتے ہوں، وہ انسان جو نہیں چاہتا ہدایت کرنا، اپنے لیے ہدایت کو لینا نہ چاہتا ہو، ہدایت کی طرف نہ جانا چاہتا ہو، اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، جو خود ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قدم بڑھائے۔ اب جب قدم بڑھاتا ہے آگے تو پھر پروردگار دروازے کھولتا ہے۔ اب یہ جو روح کا احساس ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ پروردگار کس طریقے سے ہمارے لیے آمادہ کر رہا ہے ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے، سارا انتظام موجود ہے، لیکن قدم ہم نے خود بڑھانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ،
ہر شے کے لیے دروازہ ہے۔ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، اور عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، عبادتوں کا دروازہ۔ ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اپنے پیغمبر کو مخاطب ہو کر پروردگار فرما رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، ما ابغضت وعاء قط، مجھے کسی ظرف سے، کسی برتن سے ہرگز نفرت نہیں، کبغضی بطنا ملعانا، کوئی برتن مجھے، کوئی ظرف مجھے برا نہیں لگتا، کسی ظرف سے مجھے دشمنی نہیں ہے، کوئی ظرف میرے لیے مبغوض نہیں ہے مگر سوائے کس کے؟ شکم پر۔ پیٹ آپ نے اوپر تک بھر لیا، اب آپ اگر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ وہ پروردگار تمام تر رحمتوں کے ساتھ اس بھرے ہوئے پیٹ کو بغض کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارا اشتباہ کیا ہے؟ اشتباہ یہ ہوتا ہے، ہم سحری میں، افطاری میں یہ سمجھتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوار یقیناً اس سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھا لیں گے اتنا بہتر۔ اگر آپ بایولوجیکلی، سائنٹیفکلی، میڈیکلی بھی دیکھیں یہ نقصان دہ ہے۔ خود کیا ہوتا ہے، بہت سارے پکوڑے، بہت ساری افطاری کھا کے 2-4 گلاس چڑھانے کے بعد اگر آپ خود غور کریں، جس دن آپ نے یہ حرکت کی ہوگی اس دن کم از کم 1 یا 1.5 گھنٹہ آپ خود اذیت میں مبتلا رہے ہیں۔ پانی اتنا پیٹ میں بھر جاتا ہے کہ پھر چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کسی چیز کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ جب تک معدہ اس اذیت ناک مرحلے سے گزر نہیں جاتا کسی کروٹ چین ہی نہیں آتا۔ یہی حال سحری میں ہوتا ہے۔ تو خود جسمانی طور پر اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیا ایک مرحلہ، اور اس بھرے ہوئے پیٹ سے پروردگار کو مقبوض اپنے لیے کیا ناراض کیا، یہ دوسرا مرحلہ۔ دو نقصانات، میڈیکل نقصانات الگ ہیں۔ پروردگار بھرا ہوا پیٹ میرے لیے کیا ہے؟ مبغوض ہے۔ ادھر سے فرما رہا ہے کہ روزہ دروازہ ہے عبادات کا۔ عزیزان محترم، یہ روزہ، یہ رمضان وہ نعمت الہیہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اسے درک کر سکتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ افطاری ہلکی بھی اگر کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چاہے پھر آپ آدھے پونے گھنٹے کے حساب سے 1 گلاس پانی پہ، کوئی پوری رات آپ کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی، سبک رہیں گے آپ۔ سحری جتنی آپ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کھائیں، آپ کا پورا روزہ اطمینان کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اب ایک احساس ہے جو میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھوک کا یا پیاس کا احساس ہوتا ہے تو وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل میں خیال آتا ہے یار کیا مصیبت ہے، روزہ کب گزرے گا، رمضان کب ہوگا افطار۔ اگر بے چینی کی طرف چلے جائیں گے تو احساسات کبھی بیدار نہیں ہوں گے۔ لیکن اب آپ آج سے اس کے اوپر کوشش کیجیے گا، کیونکہ بغیر کوشش یہ حل نہیں ہوتا ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک دفعہ کا کام نہیں ہے۔ جتنے مراحل اعلیٰ ہوتے ہیں، جتنے درجات عالیہ چاہیے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پورے رمضان شاید کوشش کریں تو ایک دن آپ کو احساس ہو، لیکن لگے رہیں، انشاءاللہ یہ احساس آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ سحری کر کے جس وقت نماز فجر پہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اپنے احساسات کو درک کرنے کی کوشش کریں، اور افطار کرنے سے پہلے جو مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں، دیکھیے کوئی اگر افطار کے نزدیک بے ہوش ہونے والا ہو بھوک یا پیاس سے تو میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گا، وہ استثناء ہے، خدا کے نزدیک بھی استثناء ہے، وہ پہلے افطار کر لے پھر نماز پڑھے۔ لیکن جس پر اتنی کوئی شدید حالت نہ ہو، وہ برداشت کر سکتا ہو 10-15 منٹ اور، تو وہ جو افطار میں بھوک اور پیاس کی شدت ہے اس کو لے کر جب مصلی عبادت پر کھڑا ہو، 1 منٹ کے لیے صرف پروردگار کی طرف نگاہ کر کے یہ دیکھ کر یہ کہے، پروردگار جو تو رحمان الرحیم ہے، وہ پروردگار کے جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق پہنچانے والا ہے، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا ہے، مجھ پر جو بھوک کی کیفیت ہے یہ تیری خاطر ہے، میں جو بھوکا ہوں یہ تیری خاطر ہے، اس لیے بھوکا ہوں تاکہ میری روح تیری طرف متوجہ ہو سکے۔ 1 منٹ کے لیے یہ بات غور کر کے اپنی روح کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ کر دیکھیے گا، کچھ دنوں میں اگر آپ کو اس نماز کی تراوٹ کا احساس نہ ہوا تو مجھ سے آ کر سوال کیجیے۔
ادعا کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تب آپ کو دونوں نمازوں کے درمیان میں فرق نظر آئے گا۔ اور اس وقت عزیزوں یہ بہترین فرصت ہے، کیونکہ ایک طرف بھوک اور دوسری طرف تشنگی، گرمی کی جو کیفیت ہے، جیسا کہ برادر نے شروع میں تذکر دیا، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے عشق ہے گرمیوں کے روزوں سے، عشق ہے مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا میرا مرکب تشنا ہوگا، جتنا میرا مرکب بھوکا ہوگا، اتنا میرا راکب بیدار ہوتا چلا جائے گا، اتنی میری روح بیدار ہوگی، اتنا میں پروردگار کی طرف توجہ کروں گا۔ تو اب نوجوان، خصوصاً نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانوں کو میں اس لیے لے کر چل رہا ہوں کہ یہ نوجوان اس وقت پاکیزہ دل ہوتے ہیں، ان کے دل جو بھی آپ سے ہو گیا اسے بھول جائیں، کیونکہ جوانی میں اگر آپ سے کوئی اشتباہ بھی ہوتا ہے تو پروردگار نوجوان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے سب سے زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ ندامت ٹپکے گا اور پروردگار آپ کو معاف کر دے گا، سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو اب پاکیزہ دل آپ کا موجود ہے، اس میں جب آپ اپنی عین جوانی میں اس بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر کے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں گے تو یاد رکھیے کہ پروردگار آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گا، آپ کی روحوں کو لے گا۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ احساس کی بات ہوتی ہے، جب انسان اپنی روح پر توجہ کرتا ہے، یہ بھوک پیاس کی کیفیت سے اپنی روح کو بیدار کرتا ہے، تو یہ عالم، یہ جو دنیا ہے، دیکھیے دو عالم ہے نا، عالم دنیا، عالم آخرت۔ اسے عالم دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عالم پست عالم ہے۔ خود لفظ دنیا ادنا جس سے لفظ بنتا ہے، عربی میں ادنا کسے کہتے ہیں؟ پست کو۔ یہ ادنا اسی مادے سے، دنوف کے مادے سے، دنو کا مطلب پستی ہے۔ یہ دنیا مقام پست، عالم پست ہے، وہ عالم اعلیٰ ہے، وہ عالم اولا ہے، یہ عالم حجاب ہے، وہ عالم کشف حجاب ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی روح کو اس دنیا میں لطیف کرتے ہیں، جب ہم پروردگار کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو پھر ہماری حصوں پر سے، ہمارے ادراکات پر سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کشف حجاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کشف حجاب میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا اس دنیا میں کشف حجاب ہو جائے، اور کیسے ہوگا میں نے ابھی عرض کیا، انسان کو حس کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اس بہار رحمانی میں شاعر بننے کی ضرورت ہے، مصور بننے کی ضرورت ہے، فلسفی بننے کی ضرورت، یعنی مراد شاعر یا فلسفی بننا نہیں ہے، مراد یہ ہے وہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شاعر یا فلسفی کو باغ میں بہار میں جا کر ہوتا ہے، محسوس کریں، یعنی نسیم پروردگار کو، پروردگار کی رحمت کی اس بہار کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان ان کو درک کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی روح لطیف ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے تو اسے وہ ساری چیزیں دکھائی اس کے اوپر سے حجاب ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال کہ جب اس دنیا میں کسی کے ادراکات پر سے پردہ ہٹ جائے تو اس کی قوت ادراک کیسی ہو جاتی ہے، بہترین مثال سورہ یوسف میں پروردگار نے اس وقت دی کہ جب جناب یوسف نے، جناب یعقوب ہیں کنعان میں، جناب یوسف ہیں مصر میں، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں میلوں کے فاصلے سے جب جناب یوسف نے اپنا کرتا جناب یعقوب کے لیے روانہ کیا تو جناب یعقوب ہزاروں میل دور بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی یوسف کی قمیص ہزاروں میل دور ہے، لیکن جناب یعقوب کو ہزاروں میل دور جناب یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا، جب کوئی حس کرنے لگتا ہے، جب کوئی ادراکات اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اس طریقے سے حس کرنے لگے تو دوسرے کیا کہتے ہیں جو حس نہیں کر پاتے؟ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تم مومنین کو، مستغفرین کو، تائبین ہی کو یہ تانے نہیں سننے پڑتے، نبی زمان کو بھی سننے پڑتے ہیں، اپنے گھر والوں سے سننے پڑتے ہیں۔ خود یعقوب نبی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، یوسف کہاں؟ اتنے سال ہو گئے یوسف کو، پتہ نہیں مر گیا یا نکاح نہیں، جو میں درک کر رہا ہوں تم درک نہیں کر رہے۔
اور جب کرتا پہنچا تو معلوم ہوا کہ گمراہ یعقوب نہیں تھے، گمراہ یہ تھے۔ اسی طرح سے مومنین جب اپنی روح کو لطیف کرتے ہیں تو پھر ان کو اپنے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، پھر ان کو اپنے امام کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو امام سے متصل کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان مراحل میں ہوتے ہیں دنیا ان کو دیوانہ سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو معلوم ہوگا دیوانہ کون ہے اور دانا کون ہے، گمراہ کون ہے اور راہ راست اور ہدایت پر کون ہے۔ تو ہم پروردگار کے حضور میں دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی نشست میں رمضان اور قرآن جوان کی اہمیت کو میں نے کوشش کیا بیان کروں، جس حد تک کوشش کر سکا، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کہ اب قرآن اس بیچ میں اور خصوصاً اس جگہ پر یہ بہار کو جوان کو ان چیزوں کو یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کو رب دیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے اس کی اس رحمت کے مہینے میں کہ پروردگار عالم سب سے پہلے اگر تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پروردگار، اور جو رحمت واسعہ تیری موجود ہے اس مہینے میں، اور وہ جو رحمت جو تو سب سے بڑی ہم پر کر سکتا ہے، پروردگار ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ پروردگار اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں، اس سے بڑی رحمت ہمارے لیے کوئی نہیں۔ بار الہ اس رحمت کے مہینے کے صدقے سے انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ شیعان حیدر کرار اس گرمی، صرف یہی نہیں پوری دنیا میں گرمی ہے، اس گرمی اس روزوں میں جو اپنے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، ان سعودی ملعونوں نے ماہ حرام میں جس مہینے میں پروردگار نے جنگ کو حرام قرار دیا ہے، ان ملعونوں نے جنگ کو جاری کیا ہے یمن پر، اور یہ جنگ جاری کر کے انہوں نے بتلایا ہے، یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پروردگار ان ملعونوں سے جو برسر کے پیکار ہمارے شیعہ ہیں رمضان کے مہینوں میں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ جتنی بھی دین دشمن، اسلام دشمن، انسانیت دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بحرین، یمن، عراق، شام، سعودی عرب، لبنان، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ظالموں سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بقیہ تمام مقامات پر شیعان حیدر کرار کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور آپس میں ہمدلی عنایت فرما۔ بار الہ تمام سلسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا پیش خیمہ قرار دے۔ تمام علماء، مبلغین، مؤمنین کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں امام کے انصار و امان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایجوکیشنل سوسائٹی بچوں اور بڑوں کے لیے پر مبنی مختلف نئے تربیتی انداز کے اور تفریحی مقامات، جس میں خرافات اور دور حال بچوں کی تربیت، اخلاقی معیارات، آنے والے مسائل اور ان کا حل کو اندرونی اور خارجی اور اس طرح کے مختلف طرز اور خوبصورتی کے، اس کے علاوہ فکری درس فوراً بعد دستیارت امامی تیار میں پابندی کے ہیں تاکہ نئی نسل بلکہ فکری سطح کو آج ہی www.almes.com